وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ قلم، اس کا دوسرا نام سورہ نون بھی ہے۔ دو اور صورتیں جو ایک ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں، حروف مقطعات میں سے، ان کا نام بھی اسی حرف پر ہے۔ سورہ قاف، سورہ صاد، تو اسی مناسبت سے اس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ قلم بھی اس کا نام ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جنت کے ذکر کے ساتھ ہی متقین کا ذکر آئے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم برابر کر دیں گے مسلموں کو، فرما برداروں کو، اور مجرموں کو، گناہگاروں کو، نافرمانوں کو؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی رائے قائم کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھ لیتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور اس میں تمہیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو تمہیں پسند ہے، جو تم چاہتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا کیا تم نے ہم سے کوئی قسمیں لے رکھی ہیں اور وہ ٹھیک پہنچنے والی ہیں قیامت کے دن تک، کہ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں تو وہی ملے گا جس کا فیصلہ تم کرو گے، کل اختیار تمہیں حاصل ہوگا۔ کوئی اللہ نے کوئی وثیقہ لکھ کر دیا ہوا ہے، کوئی عہد و پیمان ہے تمہارے ساتھ؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو اس بات کا ذمہ لیتا ہو کہ ہاں ایسا معاملہ ہے، اور ہم جو چاہیں گے وہی ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا قیامت کے دن۔ ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم، تو کیا ان کے کوئی شریک ہیں جن کو یہ پوچھتے ہوں تو چاہیے کہ لے آئیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن کھولی جائے گی پنڈلی اور بلائے جائیں گے وہ سجدہ کرنے کی طرف، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ میدان حشر میں قیامت کے روز کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ظاہر ہوگی، اور اس پر لوگوں سے کہا جائے گا کہ سجدہ کرو اپنے رب کو، تو جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے رہے وہ وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے چاہنے کے باوجود بھی۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نظریں گڑی ہوئی ہوں گی شرمندگی کے ساتھ، اور ان کے چہروں پر جو ہے وہ ذلت طاری ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ہاں اس سے پہلے ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے کہ اللہ کے سامنے جھکو، اور اس وقت وہ بھلے چنگے ہوتے تھے، اللہ نے انہیں صحت بھی دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تیار نہ تھے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو اے نبی چھوڑ دیجئے مجھے اور جو اس حدیث کو، یعنی اس قرآن کو، اللہ کے اس کلام کو جھٹلا رہا ہے۔ یہاں انداز یہ ہے کہ اے نبی آپ تو ایک طرف ہو جائیں، ہم خود نمٹ لیں گے ان سے، چھوڑ دیجئے مجھے اور ان کو، یہ میرے کلام کو جھٹلا رہے ہیں تو میں خود ہی ان سے انتقام لوں گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے، ہم آہستہ آہستہ ان کو لا رہے ہیں وہاں سے۔ استدراج کہتے ہیں ڈھیل دینا اس انداز سے کہ آدمی، اور جیسے مچھلی کے کانٹا تو اس کے منہ میں پکڑ چکا ہے، لیکن ڈھیل دی جا رہی ہے اور وہ آگے سے آگے، لیکن پورے کنٹرول میں ہے کہ جب کھینچ لی جائے۔ ہم ڈھیل دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ اللہ کے سخت ترین عذاب کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں۔
وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میری پلاننگ وہ بہت پرفیکٹ ہے. اِنَّ کَیْدِی مَتِین، میں ان کو، بلکہ وَأُمْلِی لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں. اِنَّ کَیْدِی مَتِین، یعنی یقیناً میری تدبیر بہت پختہ ہے، پرفیکٹ ہے، مضبوط ہے. ام تسألهم اجرا، تو اے نبی کہ آپ نے ان سے کوئی اجرت کا تقاضا کر لیا ہے؟ فہم من مغرم مثقلون، تو ان پر تاوان کا بوجھ پڑ گیا ہے، وہ اس بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں جو آپ کے مخالف ہو گئے ہیں. ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں اور وہ لکھ کر لے آتے ہیں. فاصبر لحکم ربک، اے نبی آپ تو صبر سے اور استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، فیصلے کا انتظار کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا. اذ نادا وہو مکظوم، مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، ان کا ذکر پہلے کئی جگہ آیا ہے. وہ انتظار کیے بغیر اللہ کے آخری فیصلے کا اور حکم کا وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس پر پھر اللہ نے ان کی گرفت فرمائی. تو آپ اس مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہ کیجیے گا، صبر سے ڈٹے رہیں اور ان کی ان باتوں کو برداشت کریں. ابھی اللہ کا فیصلہ جب آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. اذ نادا وہو مکظوم، تو جب وہ پکارا انہوں نے اور وہ غم سے گھٹے ہوئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں جو ان کی کیفیت تھی، پھر انہوں نے تسبیح پڑھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کا رب ہی فضل نہ فرماتا اور اس کے دستگیری نہ کرتا، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو وہ چٹیل میدان میں پڑا رہ جاتا مذمت زدہ ہو کر. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پسند کیا، منتخب فرمایا اور نوازا انہیں. نبوت جو ہے وہ پہلے بھی تھی، اس کو دوبارہ جو ہے ری اسٹیبلش کیا. فجعلہ من الصالحین، اور کر دیا انہیں نیکوکاروں میں سے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور اے نبی یوں لگتا ہے کہ یہ کافر آپ کو اپنی نگاہوں کی قوت سے پھسلا دیں گے. یعنی وہ کچھ لوگ آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھورتے تھے. ایک خاص ہوتا ہے نظر کا بھی، نظر لگانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں. آج کل وہ میسمرزم جو ہے وہ بھی اسی کے قبیل کی ایک شے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ول تھی اس کو توڑنے کے لیے اس قسم کے حربے بھی اختیار کیے گئے کہ یہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ہمارے معبودان کے حوالے سے نرم نہیں ہو رہے اور سخت سے سخت ہو رہے ہیں، تو ان کی ول کو توڑا جائے. تو یہ امکان ہے کہ اس سے مراد وہی ہو. لما سمعوا الذکر، جبکہ وہ سنتے ہیں اس ذکر کو، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ ایک مجنون شخص ہے، باولا شخص ہے، دیوانہ ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن یہ تو بس ایک ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے، نصیحت ہے. سورہ حاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ، وہ واقع ہو جانے والی جو شدنی شے ہے، واقع ہو کر رہنے والی، مراد ہے وہ قیامت. ما الحاقہ، وہ کیا ہے واقع ہو کر رہنے والی شدنی شے جو ثابت ہو چکی ہے. وما ادراک ما الحاقہ، اور تم کیا سمجھو کہ وہ ثابت شدہ چیز کیا ہے، ثابت ہو چکنے والی جو قائم ہو کر رہے گی. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا تھا سمود اور عاد نے بھی اس القارعہ کو، کھٹکھٹانے والی کو. یعنی یہ الحاقہ کے الفاظ ہیں یا القارعہ کے الفاظ ہیں، یہ سب کے سب اصل میں قیامت کے لیے. وہ کھٹکھٹانے والی القارعۃ ما القارعہ یا الحاقۃ ما الحاقہ، وہ کہ جو سب سے بڑی حقیقت ہے، جو ہو کر رہنی ہے، شدنی ہے. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو جو سمود تھے ان کو تو ہلاک کر دیا گیا ایک بڑی آفت سے. واما عاد فاہلکوا بریح، اور جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے تو ان کو ہلاک کیا گیا ایک بے تند، ایک بے قابو، بہت ہی تیز ہوا سے، باد سرسر جو ہاتھوں سے نکل رہی تھی، بہت تیز ہوا تھی. سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، اور وہ تیز ہوا جو ہر خیر سے خالی تھی وہ چلتی رہی ان پر
7 راتیں اور 8 دن مسلسل لگاتار. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، تو پھر تم دیکھتے کہ وہ لوگ اس کے اندر گرے پڑے ہوئے تھے جیسے کو پچھاڑ کے گرا دیتا ہے. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کہ وہ خشک کھجور کے تنے ہوں، جن کو کھوکھلے کھجور کے تنے ہوں کہ جو ڈال دیے گئے ہیں. چونکہ وہ قوم بڑی جسیم تھی، قداور لوگ تھے اور طاقتور لوگ تھے، تو کھجور کے تنوں کی طرح جیسے پڑے ہوئے ہیں زمین کے اوپر ڈھے ہوئے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کہ کوئی بچا ان میں سے ہے کوئی باقی. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور آیا تھا فرعون بھی اور وہ بھی جو اس سے پہلے تھے. وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھیں وہ لوگ بھی آئے تھے، اور وہ بستیوں والے جو ہیں وہ خطائیں کرتے ہوئے آئے تھے، ان کے تو جرائم بہت بڑے بڑے تھے. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول سے، بھیجے ہوئے تھے وہ رسول جو ان کے رب کی طرف سے آیا تھا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو اللہ نے پکڑا انہیں سخت گرفت میں، گویا کہ جیسے دبوچ لیا جائے. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یقیناً ہم جس وقت کہ پانی جو ہے وہ حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں سوار کر دیا تھا ایک کشتی میں، چلتی ہوئی کشتی میں. یہ قوم نوح کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ صورتیں چھوٹی ہیں تو ہر رسول کی قوم اور اس کا ذکر 2 3 آیات میں ہو رہا ہے یہاں پر. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کشتی کو یا اس واقعے کو رکھیں یادگار کے طور پر. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھیں کان اس کو، یعنی کان اس کو سنیں، یاد رکھنے والے کان، اور محفوظ رکھیں، اس سے عبرت حاصل ہو. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب پھونکا جائے گا سور میں، پہلی بار کا پھونکا جانا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ. وَفَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور ایک ہی مرتبہ پٹخ کر بالکل ہی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن ہوگی وہ واقع ہو جائے گی وہ واقع ہونے والی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور پھر اس دن وہ بالکل بکھرا ہوا ہوگا یا پھس پھسا سا ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور جو فرشتے ہیں وہ اس کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے اوپر. یومئذ ثمانیہ، اس دن 8، یعنی 8 بڑے فرشتے ہیں جو خاص ہیں اس کام کے لیے. حملۃ العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. یومئذ تعرضون، اس دن کے جب تم سب پیش کیے جاؤ گے. لا تخفی منکم خافیہ، اور کوئی چیز تمہاری جو ہے وہ مخفی نہیں رہے گی، ہر چیز ہے سامنے آ جائے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کسی کو تھمایا گیا اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ تو کہے گا خوشی خوشی کہ آؤ پڑھو دیکھو کیا لکھا ہے اس میں، اپنا اعمال نامہ دکھائے گا شوق سے لوگوں کو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا خیال تھا دنیا میں رہتے ہوئے کہ مجھے ایک دن ملاقات کرنی ہے اور یہ دن آئے گا جس میں میرا حساب مجھے مل کر رہے گا. دنیا میں رہتے ہوئے مجھے ہر وقت اس کا احساس رہتا تھا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب یہ وہ شخص ہے کہ اب یہ ہے دل پسند عیش میں ہوگا اب وہاں پر. فی جنت عالیہ، بلند باغات میں. قطوفها دانیہ، اس کے پھل بالکل نیچے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کی دسترس میں ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو بے کھٹ کے. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور یہ بدلہ ہے تمہارے ان گزرے ہوئے دنوں کا جس میں تم نے اللہ کی اطاعت کی اور اپنے حدود کے اندر رہے. واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کے ہاتھ میں تھمایا گیا اس کا اعمال نامہ بائیں طرف، بائیں ہاتھ میں. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا کہ اے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری موت ہی فیصلہ کن ہوتی، میں ختم ہو چکا ہوتا، دوبارہ نہ اٹھتا. ما اغنی عنی مالیہ، وہ مال جو میرے پاس تھا دنیا میں وہ کسی کام نہ آیا.
ہلک عنی سلطانیہ، جو حکومت اقتدار مجھے ملا تھا وہ بھی کچھ نہ ہوا، وہ بھی برباد ہوئی۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور پھر ذرا توق ڈالو اس کی گردن میں، ثم الجحیم صلوہ، اور پھر آگ کے ڈھیر کے اندر اس کو جھونک دو، پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کا طول 70 گز ہے، اس کو جکڑ دو اس میں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ شخص تھا کہ جو اللہ عظیم پر، جو عظیم ہے، برتر ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو بھی تحریص یا تحریض نہیں دیتا تھا، ابھارتا نہیں تھا، اکساتا نہیں تھا، توجہ نہیں دلاتا تھا، یعنی خود تو کیا کرنا، کسی دوسرے سے کہنا بھی جو ہے اسے پسند نہیں تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے کوئی یہاں اس کا ہمدرد دوست نہیں ہے۔ دنیا میں تو بہت سارے تھے جو دوستی کا دم بھرتے تھے، آج کوئی نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اس کے لیے سوائے زخموں کا دھون، جس کے تصور سے ہی جھرجھری آتی ہے کہ وہ کیا شے ہے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے انہیں مگر وہی کہ جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی کہ جو تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک نہایت باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ان کا قول نہیں ہے، شاعر کا قول نہیں ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، کم ہی تم ایمان رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور یہ نہ کسی کاہن کا یہ قول ہے، یہ کہا ہوا نہیں ہے کسی کاہن کا، یہ کتاب، یہ جو ہے کلام اس کا نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم دھیان تم دیتے ہو، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کردہ ہے اس کا کہ جو جہانوں کا مالک ہے، پروردگار عالم ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب یہاں الفاظ بڑے سخت ہیں بظاہر، لیکن اصل میں سنانا مقصود ہے مشرکوں کو، کافروں کو، کہ اگر یہ ہمارا نبی یہ اپنے پاس سے ہم پر کوئی بات گھڑ کر لے آتا، خود بنا کر کوئی کلام اور پیش کر دیتا اور کہتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بالفرض اگر بفرض محال، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یہ کوئی چھوٹا جرم نہ ہوتا، پھر ہم پکڑتے اسے داہنے ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم اس کی گردن اڑا دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کو اس سزا سے بچانے والا ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے تمہارے اندر جھٹلانے والے موجود ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے یہ چیز موجب حسرت ہوگی، پچھتائیں گے اس پر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ قرآن حق یقینی ہے، تحقیقی ہے، یقینی ہے، ہر اعتبار سے یقین کرنے کے قابل ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی کہ جو العظیم ہے، سب سے بڑا ہے۔ سورہ معارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب کے جو واقع ہونے والا ہو، للکافرین، اور جو واقع ہوگا کافروں پر، لیس لہ دافع، اور نہیں ہوگا کوئی کہ جو اسے روک سکے، ہٹا سکے، دفع کر سکے۔ یہ مانگا کس نے تھا؟ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ایک خیال آ گیا ان کی مخالفت کو دیکھ کر، ہٹ درمی کو دیکھ کر، ضد کو دیکھ کر، کہ ان پر عذاب آ ہی جائے اب۔ تو اس پر یہ کہا گیا کہ مانگا تھا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو پڑنے والا تھا منکروں پر، کافروں پر، اور وہ آ جاتا تو کوئی ہٹانے والا اس کو نہ ہوتا۔ من اللہ، اور وہ کس کی جانب سے ہوتا؟ اللہ کی طرف سے۔ ذی المعارج، جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم،
چڑھتے ہیں اس میں فرشتے بھی اور روح بھی، اور روح اس کی طرف یعنی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا حساب ہے، انسانوں کا اپنا حساب ہے، وہ دن جو ہے 50,000 سالوں کے برابر ہے، جس میں فرشتے اور روح جو ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، ابھی تو وقت کتنا ہوا ہے، تھوڑا سا وقت ہوا ہے، یہاں حسابات کچھ اور ہیں، آپ صبر کیجئے صبرا جمیلا، خوبصورتی سے صبر کرنا، اچھے انداز سے صبر کرنا۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس قیامت کو دیکھتے ہیں کہ بہت دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل نزدیک ہے۔ یہ تو سارا ریلیٹیو مسئلہ ہے، وہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اللہ اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ جیسے ہی کسی کی موت واقع ہو تو سمجھو اس کے لیے تو قیامت آ گئی، وہ تو بالکل قریب ہے، کوئی دور نہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن کہ آسمان ایسے ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ یا پگھلا ہوا تانبا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ہوں گے رنگی ہوئی اون کی مانند، ولا یسأل حمیم حمیما، نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی دوست اپنے کسی بہت دوسرے گرم جوش ساتھی کو بھی نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، سب نظر آ جائیں گے ان کو، وہاں پر اللہ تعالیٰ دکھا دے گا، اس میدان حشر میں نظر آ رہے ہیں سارے پھرتے ہوئے، پوچھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں ہے اپنی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، شدید خواہش ہوگی مجرموں کی کہ کسی طرح فدیے میں دے کر اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر دے دیں۔ وہ جو ابھی آیا تھا نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ وہاں صورتحال یہ ہوگی کہ یہ کوئی شخص جو ہے مجرم ہے، نظر آ رہا ہے کہ جہنم سامنے ہے، تو اس وقت شدید خواہش ہوگی کہ میرے گناہوں پر میری طرف سے فدیے کے طور پر میری اولاد کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے، کسی طرح مجھے بچا لیا جائے۔ اس وقت یہ احساسات ہوں گے۔ وصاحبتہ واخیہ، اور میری بیوی جو ہے، اس کی بیوی، اس کو بھی جو ہے جہنم میں جھونک دیا جائے، واخی، اس کے بھائی کو بھی، وفصیلتہ التی تؤویہ، اس کا پورا گھرانہ، برادری، اس کا قبیلہ، سب کے سب جائیں جہنم میں۔ ومن فی الارض جمیعا، زمین پہ جتنے انسان ہیں سب جہنم میں چلے جائیں، ثم ینجی، بس وہ ایک بندہ بچ جائے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو کلیجے تک پہنچ جانے والی ہوگی، وہ ان سب کو کھینچ بلائے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، اور وہ ان سب کو کھینچ بلائے گی کہ جس نے پیٹھ پھیری تھی اور منہ موڑا تھا، جس نے توجہ نہیں کی تھی اللہ کے اس کلام کی طرف، پیغام کی طرف۔ وجمع فاوعى، اور اس نے جمع کیا اور خوب سینت کر رکھا، دنیا بنائی، سنبھالی اور خوب سینت کے رکھی ہے، محفوظ کر کے رکھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان جو ہے وہ بہت ہی کم ہمتہ ہے، بے صبرہ ہے، یہ پیدا ہی کیا گیا ہے کم ہمتہ۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرہ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب خیر پہنچے، بھلائی پہنچے، کچھ مال و دولت مل جائے، منوعا، تو پھر روک لیتا ہے، بے توفیقہ ہو جاتا ہے، کسی کو اس میں سے کچھ شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خود غرضی ہے اس کے اندر، اور حرص ہے اور لالچ ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، تمام انسانوں میں یہ نہیں ہے سوائے نمازیوں کے۔ یہاں پر نمازی کس معنی میں ہے؟ مومن کے معنی میں۔ مومن اور نمازی ایک ہی بات ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، وہی نمازی ہیں۔ تو نمازی اور مومن مترادف الفاظ ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور پھر کبھی چھٹی ہو گئی، مستقل مزاجی سے جمے ہوئے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ کہ جن کے مالوں میں ایک حصہ معین ہے، مقرر ہے، للسائل والمحروم،
سائلین کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، محروم طبقات، غریب طبقات، ان کے لیے، یعنی مسلسل اپنا مال میں سے ان کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو تصدیق کرتے ہیں یوم الدین کی، انصاف کے دن کی۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں۔ یہ وہ تقوی کا جو معاملہ ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ کوئی اس سے محفوظ، کوئی نڈر ہو نہیں سکتا، اس سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، سیکس ڈسپلن ہے ان کے اندر۔ الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، سوائے ان کی بیویوں کے یا ان کے ملک یمین جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے۔ فإنہم غیر ملومین، تو جو جائز راستہ ہے اس کے حوالے سے کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اور جو ان حدود سے آگے جانا چاہے، پلانگنا چاہے ان حدود کو، فاولئک هم العادون، تو یہی ہیں حد سے نکلنے والے، زیادتی کرنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو لوگ رہے ہیں شامل مستقل اس دورہ ترجمہ قرآن میں، انہیں یاد ہوگا سورہ مومنون کے شروع میں بھی تقریباً انہی الفاظ میں اہل ایمان کی اوصاف بیان ہوئی ہیں۔ کئی آیات تو بالکل ریپیٹ ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کے کردار کے حوالے سے یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اپنے عہد کا سے جو ہے وہ بد عہدی نہیں کرتے جب عہد کر لیں۔ اور ساری زندگی اگر آپ دیکھیں نا، بین الانسانی معاملات، انسانوں کے آپس کے سارے معاملات، وہ سب کے سب عہد یا دیانت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی انہی میں سے کوئی مسئلہ ہوگا جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے دوسرے انسانوں سے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں گواہی کو۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہاں بھی اول و آخر نماز کا ذکر تھا، یہاں بھی اول و آخر نماز کا ذکر ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ہے اصل میں ایک کھونٹا جو گڑا ہوا ہے مسلمان کی زندگی میں، وہ نماز کا ہے، مضبوط ترین۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عزت افزائی ہوگی جنتوں میں، ان باغات میں جو اللہ نے ان کے لیے تیار رکھے ہیں۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہے ان کافروں کو کہ اے نبی آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی غول کے غول۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیات سناتے تھے اور بالخصوص جنت کا ذکر آتا تھا تو اب یہ ٹوٹ پڑتے تھے اور مذاق بھی اڑا رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کفار کا یہ دستور تھا۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ داخل کر دیا جائے، توقع رکھتا ہے کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں بھرے باغات میں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جس کو یہ بھی جانتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، کہاں سے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، مالک کی۔ انا لقادرون، قسم بھی اللہ تعالیٰ ہی کھا رہے ہیں، ہم اس چیز پر قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل کے لے آئیں ان سے بھی بہتر، یعنی ان کو دوبارہ پیدا کر دیں یا ان کے جیسے اور لے آئیں جن کے جسم جو ہیں وہ ذرا اور ان سے بہتر ہوں، اس لیے کہ جو آخرت میں جسم عطا ہوں گے ان پر موت نہیں آئے گی۔ آگ جو ہے اس کی وجہ سے آگ سے جھلس تو جائیں گے، موت کی نوبت نہیں آئے گی، وہاں ذرا تھوڑا سا معاملہ مختلف ہوگا، ہم اس پر قادر ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے، ہمارے قابو سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، اے نبی چھوڑیے انہیں، اگنور کیجیے انہیں، یہ باتیں بناتے رہیں اور کھیل میں مگن رہیں۔ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ دوچار ہو جائیں گے اس دن سے جس دن کا کہ ان سے وعدہ ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن کے یہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے،
کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے کسی نشانے کی طرف وہ دوڑ رہے ہوں، جیسے دوڑ لگانے کے لیے ایک نشانی معین کر دی جاتی ہے کہ کون پہلے پہنچے گا، اس طرح سے میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر چڑھی ہوئی ہوگی ذلت اور رسوائی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا یا جس کی ان کو دھمکی سنائی گئی تھی، جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں اور پوری کی پوری صورت حضرت نوح علیہ السلام ہی کے ذکر پر اور ان کی قوم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پہلے بھی مکی صورتوں میں بہت تفصیل سے آ چکا ہے، اور اس میں بات ظاہر ہے کہ جو صبر ان کا تھا وہ غیر معمولی تھا، انتہائی سے زیادہ غیر معمولی۔ 950 برس اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر آ جائے ایک وہ عذاب کہ جو انتہائی دردناک ہوگا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے کہ اے لوگو، اے میری قوم، میں ہوں تمہاری طرف صاف صاف خبردار کر دینے والا۔ ہر رسول پہلے آ کر خبردار کرتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، اس کی فکر کرو، یہ دنیا ہی کل زندگی نہیں ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، انذار سے۔ اور اگر اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور آخرت پر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، تو پھر بشارت بھی دیتے ہیں رسول۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہارے طرف آیا ہوں صاف صاف خبردار کر دینے والا بنا کر، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ بندگی کرو اللہ کی اور تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اور کہنا میرا مانو کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے اپنا نمائندہ بنا کر۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ڈھیل دے ایک معین وقت تک کے لیے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے گی تو کوئی ٹال نہیں سکے گا اسے، کوئی مؤخر نہیں کر سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم ان باتوں کو سمجھ سکو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہنے لگے، فریاد کی کہ اے میرے رب، میں تو دعوت دیتے رہا ہوں اپنی قوم کو، رات اور دن میں نے دعوت دی ہے انہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جتنی میں دعوت دیتا ہوں اتنا ہی ان کے گریز میں اور فرار میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں نے کبھی ان کو بلایا تاکہ تمہارا رب تمہیں بخش دے، آؤ اس راستے کی طرف تاکہ تمہاری مغفرت کرے تمہارا رب، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو یہ بات سننے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، واستغشوا ثیابہم، اور لپیٹنے لگے اپنے کپڑے، یعنی وہ جب ہوتا ہے نا کسی کی بات نہیں سننی تو وہ چادر اوپر ہے، وہ بکل ماری ہے اور چل پڑے ہیں ایک طرف بے نیازی کے ساتھ، تو کانوں میں تو انگلیاں ڈالیں اور پھر اس انداز سے جو ہے وہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تو انتہائی ضد کی ہے، مسلسل ضد کرتے رہے ہیں، مخالفت کرتے رہے ہیں، اور تکبر سے کام لیا، بہت بڑا تکبر، غرور۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اور پھر میں نے ان کو دعوت دی ہے ڈنکے کی چوٹ، بلند آواز سے بھی۔ ثم انی اعلنت لہم، اور پھر میں نے ان کے کھلم کھلا بھی سمجھایا ہے انہیں۔ واسررت لہم اسرارا، اور چھپ کر بھی اور خفیہ طور پر بھی ان کو دعوت دی ہے۔ فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ دنیا میں بھی تمہیں خوشحالی دے گا، چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر چھاجوں برستا ہوا۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے دین کو قائم کرو، اس کی برکت سے دنیا میں بھی خوشحالی آئے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں ترقی دے گا مال کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے بنائے گا باغات بھی اور نہریں بھی، چشمے بھی اور ندیاں بھی۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے ظہور کے امیدوار نہیں ہو۔
اللہ کی عظمت کو پہچانتے نہیں ہو اور اس کی عظمت کے ظہور کے امیدوار نہیں ہو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مختلف مراحل سے گزار کے۔ وہ جنین سے لے کر اور وضع حمل تک کتنے مراحل ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کیسے پیدا کیا اللہ نے 7 آسمانوں کو تہ بر تہ۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور چاند کو اس کے اندر بنایا ہے، روشن رکھا ہے اسے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو بنایا ہے اس نے جلتا ہوا چراغ۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین میں جیسے کہ اگایا جاتا ہے، بڑے اہتمام سے تمہیں پیدا کیا ہے اس زمین سے، کن کن مراحل سے گزر کے تم آئے ہو یہاں۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، اور پھر وہ لوٹا دے گا تمہیں اسی زمین میں واپس۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر نکالے گا اسی سے جیسے کہ نکالا جاتا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ایک بچھونے کی مانند۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي، کہا نوح نے، فریاد کی اپنے رب سے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے، میرا کہنا نہیں مانا۔ اب یہ 950 برس دعوت دینے کے بعد معاملہ ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور انہوں نے پیروی کی ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کے مال اور جن کی اولاد نے ان کے خسارے ہی میں اضافہ کیا ہے، جو پہلے سے مال اور اولاد کے فتنے کا شکار ہو کر اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے چالیں چلی بڑی بڑی چالیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور وہ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہرگز مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، جیسے مشرکین عرب کے تھے نا بہت سے بت، لات، منات، عزا، حبل، اسی طرح انہوں نے بھی بہت سے بت بنا رکھے تھے۔ ان میں سے جو ہے ایک سواع ہے، ایک یغوث ہے، ایک یعوق ہے، ایک نصر ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ بڑے اولیاء اللہ تھے جن کے وفات کے بعد انہوں نے ان کی تصویریں اور بت بنا لیا، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو ہرگز مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو اور سواع کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو، یہ جتنے بھی ہیں ان کی بندگی جاری رکھو، پیچھے مت ہٹنا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اے رب اب تو ان گمراہوں کی گمراہی ہی میں اضافہ فرما۔ اور ظاہر ہے کہ وہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ اتنے صدیوں تک جو ہے دعوت دینے کے بعد بھی اگر قوم وہیں جمی ہوئی ہے تو اب اور کیا کہا جا سکتا ہے ان کے بارے میں۔ مِمَّا خَطِيَّاتِهِمْ مُغْرِقُوا، ان کی خطاؤں کی پاداش میں ان کو غرق کر دیا گیا۔ طوفان نوح آیا اور وہ غرق ہو گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور ڈال دیے گئے جہنم میں۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اب وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، حضرت نوح نے جو بددعا دی اپنی قوم کو، کہا کہ اے میرے رب ان کافروں کا کوئی ایک بستہ گھر بھی اس زمین پر اب نہ چھوڑنا، ان پر وہ عذاب آئے کہ کوئی ایک بھی نہ بچے ان میں سے۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اس لیے کہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تو آئندہ بھی تیرے بندوں کو بہکاتے رہیں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور آئندہ بھی ان کی نسلوں میں جو اٹھیں گے وہ نابکار اور کافر ہی ہوں گے، ان کا تو بیج ہی مارا گیا ہے، لہٰذا ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی۔ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ہر اس شخص کو کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان لا کر، صاحب ایمان بن کر، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کافروں کے لیے اضافہ نہ فرما مگر ان کی تباہی اور بربادی کا۔ اس کے بعد ہے سورہ جن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنات کے بارے میں ہمارے ہاں اس زمانے میں تصور رہا ہے، سر سید احمد خان سمیت بہت سے دانشور وغیرہ جب نیا نیا سائنس کا دور شروع ہوا تھا اور سائنس کا عروج دیکھ رہے تھے اور اس کی وجہ سے ذہنیت مرعوب تھی، عقل کے اوپر جو ہے وہ ذہن پر سائنس اور مغرب کا ایک رعب طاری تھا، اور یہ کہ سائنس کے اصول بھی اٹل ہوتے ہیں۔ نیوٹن کی سائنس کا وہ دور، اب تو آئنسٹائن کی سائنس ہے، اس نے تو کافی حد تک اس کو بھی صوفیانہ بنا دیا ہے سائنس کو، وہ زمانہ اور تھا۔ تو انکار کیا جاتا تھا یہ جن اور یہ فرشتے یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ سمبولک انداز ہے، اس پیچھے اصل میں کوئی مخلوق ہے نہیں۔ بڑے بڑے ہمارے جو ہیں اس کا انکار کرتے رہے، لیکن قرآن نے صاف طور پر کہا ہے جنات کی حقیقت، اور ان کو جو ہے اس کو ایکنالج کیا ہے، اور وہی اس سے پہلے اس زمین کا چارج ان کے پاس تھا اور اب بھی وہ اس زمین پر ہیں، اور یہ کہ وہ اپنی ایک مستقل الگ مخلوق ہے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ جن جو ہیں وہ آگ سے بنے ہیں، اصل میں جو لوگ جن میں غصہ زیادہ ہے، غم، اور جو بہت زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جن کہہ دیا گیا، قرآن نے اور حدیث نے ان کو جن کہا ہے، اس کے ان کے اندر آگ بھری ہوئی ہے جیسے۔ تو اس قسم کی تعویلات کی گئی ہیں، لیکن قرآن مجید بالکل صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک الگ مخلوق ہے اور ان کا بھی حساب ہونا ہے، اور ان کی شرانگیزی بھی ہے، اور یہ انسانوں سے بھی کام لیتے ہیں، انسانوں کو وہ غلاتے ہیں، اور انسان ان سے کام لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فیکٹس ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی ذرا کہیے اوحی الی، یہ بات مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے، انہ استمع نفر من الجن، قرآن مجید کو سنا جنوں کی ایک جماعت نے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے قرآن جو بڑا عجیب ہے، بڑا دل کو لبھانے والا ہے۔ اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے سورہ احقاف میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، قرات کر رہے تھے، اور جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، اور اللہ نے ان کا رخ ادھر کو موڑ دیا، اور انہوں نے وہ قرآن سنا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اثر قبول کیا، اور وہ ایمان بھی لائے، اور اپنی قوم میں جا کر قرآن کی طرف ایمان لانے کی دعوت دینا شروع کر دی انہوں نے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے ایک قرآن جو بہت عجیب ہے، یعنی دل کو لبھانے والا ہے، دل پذیر ہے، یہدی الی الرشد، اور وہ رہنمائی کرتا ہے نیک راستے کی طرف، فآمنا بہ، تو ہم بھی اس پر ایمان لے آئے۔ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جنوں میں رسول نہیں ہیں، اس لیے کہ وحی جو اترتی ہے وہ قلب پر اترتی ہے، اور قلب کا تعلق عالم امر سے ہے، اس خاکی وجود پر نہیں اترتی۔ قلب ہی ہے جو اللہ کی وحی کا متحمل ہو سکتا ہے، کہ جس کا تعلق عالم امر سے، وہ روح۔ جنات میں وہ روح نہیں ہے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، تو لیکن ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ جیسے یہی کہیں گے انہوں نے تورات جو ہے، ان کو یاد تھی کہ تورات آئی تھی اور حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، ان کو پتہ ہے، اور اسی سے وہ بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جو انسانوں کو وحی کی جاتی ہے وہ جنات کے لیے بھی ایک ہدایت کا کام دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے، جنات ایمان لا رہے ہیں قرآن پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے کبھی بھی۔ یعنی فوری اثر قرآن کا کیا ہے؟ توحید، ایک رب کو مان۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمارا جو رب ہے اس کی شان بہت اونچی ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ کوئی اولاد ہے اس کی۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے ایک بڑا بے وقوف تھا کہ جو اللہ پر بڑھا بڑھا کر باتیں کرتا تھا، اللہ کے بارے میں حق سے ہٹی ہوئی باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ بڑا بے وقوف اصل میں وہی ابلیس ہے، جس کا اصل نام عزازیل ہے، جو جنات میں اس کو ایک مقام مل گیا تھا اور وہ فرشتوں کی صفوں کے اندر شامل کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہ ایسی احمقانہ باتیں کر رہا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ انسانوں یا جنات میں سے کوئی بھی اللہ پر کوئی جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر سکتا ہے۔
اللہ پر یہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو ٹھکرانا یا کچھ اللہ کی طرف سے پیش کرنا کہ اصل حقیقت یہ ہے اور اللہ نے جو ہے یہ کچھ کہا ہے، کوئی اپنی طرف منسوب کر کے کہہ دے. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کے جھوٹ بھی کوئی اتنا بھی کوئی جو ہے اس کی اتنی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں کہ اللہ کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کر دے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ کہ جو پناہ پکڑتے ہیں بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جنوں میں سے کچھ افراد کی. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو پھر اس سے ان کا اور زیادہ بڑھ چڑھ گئے، وہ سب زیادہ چڑھ گیا، دماغ زیادہ خراب ہو گیا جنوں کا. یہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ جب سفر کرتے تھے لمبے لمبے سفر تو کسی وادی سے گزر رہے ہیں تو ان کو خیال ہوتا تھا کہ ان وادیوں کے اندر بیابان میں جنات ہوتے ہیں، تو ہر وادی میں داخل ہونے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جو جن ہیں ان کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں، وہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور باقی جنات کی شر سے ہمیں بچا لے. اس قسم کا جو ہے وہ جنات کے ساتھ ان کا معاملہ چلتا رہا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنوں میں سے کچھ افراد سے پناہ حاصل کرتے تھے، پکڑتے تھے، ان کی پناہ میں آتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی، ان کا دماغ اور خراب ہو گیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہیں بھی یہ گمان ہے جیسے کہ تم گمان کرتے ہو. انسانوں کو بھی ایسا گمان ہے، بہت سے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں ایسے انسانوں میں بھی ہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا ہے. فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے پایا کہ وہ سخت پہرے داروں سے اور انگاروں سے بھر دیا گیا ہے. یہ بات بھی جنات کے علم میں تھی کہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے اور کسی نبی اور رسول کا جو ہے کہ بعثت ہوتی ہے تو چونکہ وحی آسمان سے آتی ہے تو ان جنات کی جو بھی آنا جانا ہے فضا میں دور تک اس کی بندش لگائی جاتی ہے، پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں، خصوصی پہرے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں اب کچھ عرصے سے یہ خصوصی پہرا پھر شروع ہو گیا ہے، کوئی رسول آیا ہے، یقیناً کسی پر جو ہے وحی نازل ہو رہی ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے بعض ٹھکانوں میں سنگن لینے کے لیے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، اور اب ہم میں سے کوئی اگر سنگن لینا چاہتا ہے اور آسمان میں کوئی بیٹھنا چاہتا ہے ٹھکانوں میں، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ تو پائے گا پھر اپنے لیے ایک انگارہ جو اس کا تعاقب کرے گا، اس کی گھات میں ہوگا. تو شہاب ثاقب جو ہے وہ اس کا تعاقب کرتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہا ہے. جنات کو یہ اندازہ تھا کہ جب بھی رسول آئے ہیں اور رسول آنے کے بعد قوم نے انکار کیا ہے تو ان کے اوپر بڑا عذاب آیا ہے. یہ سارے جو واقعات ہیں ان کو معلوم ہے، وہ ہم سے پہلے ہیں اس زمین کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ اب نیا رسول جو ہے وہ آ چکا ہے، اندازہ ہو گیا، آسمان میں پہرے ہیں، رسالت جو ہے وہ آ چکی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ قوم اس رسول کو مان لے گی اور ماننے کے بعد اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرے گی، یا یہ بھی سابقہ قومی کی طرح اپنے رسول کا انکار کر کے اور ان پر بھی وہ عذاب ہلاکت آئے گا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اشر ارید بمن فی الارض، کیا زمین والوں کے لیے شر کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، چاہی گئی ہے، شر چاہا گیا ہے، یا یہ کہ ان کا رب انہیں کوئی نیک رستے پر ڈالنا چاہتا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہیں اور اس سے مختلف بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم لوگ مختلف طریقوں پر تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہمیں اس بات کا گمان ہے، یہ بات ہمارے خیال میں آ گئی ہے کہ ہم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے زمین میں. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی اسے تھکا سکتے ہیں بھاگ کر بھی بچ نہیں سکتے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کی بات کو سنا قرآن سنا ہے، آمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ مشرکین عرب کو سنایا جا رہا ہے کہ جنات نے تو قبول کر لیا اسلام اور ایمان لے آئے اور تم نہیں مانتے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی اب ایمان لائے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو
تو نہ تو اس کو کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی ظلم اور زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہمارے اندر کچھ فرما بردار بھی ہیں اور بہت سے ہیں کہ جو بے انصاف ہیں، بے راہ ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو کوئی اسلام لے آئے، اللہ کی جو ہے اس کی اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لے، تو یہ وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا کہ انہوں نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا، ڈھونڈ لیا، صحیح راستے پر آ گئے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو بے انصاف ہیں وہ بالآخر جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یہیں تک جنات کی بات ہے، جو جنات کی بات پوری ہوئی، سورہ جن ابھی چل رہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔